السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو 6 مہینے بیت چکے تھے۔ ہماری خوب اچھی زندگی گزر رہی کہ میری بیوی پر اچانک رنگ گورا کرنے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میری بیوی ایک سانولی رنگت کی مگر نہایت ہی پرکشش لڑکی تھی۔ عمر 26 سال تھی۔ ہم دونوں خوب ہنسی خوشی رہ رہے تھے مگر اچانک ایک دن میری بیوی بولی کہ مجھے رنگ گورا کرنا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہوا کہ اچانک یہ سب اس کے دماغ میں کیسے آ گیا۔ میں نے اسے بتایا بھی کہ مجھے اس کی سانولی رنگت بہت پسند ہے مگر اس پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ تھی بھی ضدی امیر زادی۔ میری اس نے ایک نہیں سنی اور بولی شہروز میں 40 دن تک رات کو منہ پر ملتانی مٹی لگا کر سونا چاہتی ہوں۔ مجھے بیوٹیشین نے بتایا ہے اور اس سے میری رنگت بھی خوب نکھر جائے گی مگر ملتانی مٹی لگا کر میں نے کسی سے بات نہیں کرنی کیونکہ اگر بات کی جائے یا کچھ کھایا پیا جائے تو منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ 40 دن تک جب میں منہ پر ملتانی مٹی کا لیپ کر لوں تو تم مجھ سے کلام تک نہیں کرو گے۔ میں نے اس کی بات ماننے سے منع کر دیا تو وہ بولی شہروز شاید تم یہ چاہتے ہو کہ میں خوبصورت نہ ہو جاؤں مگر میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ مہرین کی بات سن کر میں تو چکرا کر رہ گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اتنی چھوٹی سی بات پر اپنا گھر کون اجاڑتا ہے؟ میں نے مجبور ہو کر اس کی بات مان ہی لی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی تم بہت اچھے ہو۔ پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر کام والی نائلہ کے ساتھ بازار چلی گئی۔ اس نے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے پاس ملتانی مٹی کے 6 جار اور ارکے گلاب کی کئی بوتلیں تھی۔ مہرین کی رنگ گورا کرنے والی ضد پر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا مگر اس کا جوش اور جذبہ دیکھ کر میرا دل نرم ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ تھی تو معصوم ہی نہ۔ وہ جب رنگ گورا کرنے کے لیے چیزیں لائی تھی تو اس کے چہرے پر خوشی کی الگ ہی چمک تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب جب میں آفس سے گھر واپس آتا تو مہرین کو جائے نماز پر بیٹھا پاتا تو کبھی وہ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہوتی، میں فریش ہونے چلا جاتا، تب تک نائلہ کھانا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کر چکی ہوتی۔ پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے اور خوب باتیں کرتے۔ کھانے کے بعد مہرین 2 کپ کافی کے بنا کر لے آتی۔ کافی پی کر میرے سارے دن کی تھکن اتر جاتی تو مجھے نیند اپنی آغوش میں لینے لگتی۔ مہرین ملتانی مٹی منہ پر لگا کر آتی تو مجھے خدا حافظ کہہ کر ہمارے بیڈ روم سے دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ اس کے جاتے ہی مجھے بھی نیند آنے لگتی۔ صبح مہرین فجر پڑھنے کے لیے مجھ سے پہلے اٹھ جاتی، پھر وہ میرے اٹھنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ مہرین ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے محروم باپ کا نام سلطان شاہ بڑے نامور تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ مہرین کی پیدائش کے 3 مہینے بعد ہی وفات پا چکے تھے۔ اب مہرین اور اس کی والدہ ساری جائیداد کی اکلوتی مالک تھی۔ دولت ان کے گھر کی لونڈی تھی، ہر عیش و آسائش ان کو میسر تھی مگر پھر بھی مہرین اس قدر شریف اور نیک پرہیزی تھی کہ اسے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا۔ عموماً تو یہی دیکھا گیا ہے نا کہ امیر گھرانوں کے بچے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں مگر مہرین کی جانب دیکھ کر اس کی والدہ کی اعلیٰ تربیت کا پتہ چلتا تھا۔ مہرین جس قدر اللہ کے نزدیک ہوتی جاتی اسی قدر ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوتے چلے جاتے۔ میرے آفس جانے کے بعد مہرین یا تو اپنی والدہ کی جانب چلی جاتی یا پھر ان کی والدہ ہی ہمارے گھر آ جاتی۔ میں نے مہرین پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ شاید اس کے ساس سسر یہاں ہوتے تو اس پر کوئی پابندی لگا دیتے مگر وہ تو مجھ سے ایسے روٹھے تھے کہ میری شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ میرا دل اکثر اپنے والدین کے لیے بے چین ہو جاتا مگر جب میں وہ الفاظ یاد کرتا جنہوں نے مہرین کے لیے ادا کیے تھے تو میں اپنے دل پر پتھر رکھ لیتا تھا۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ میں اور میرے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ میں شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آیا تھا۔ میں نے سیالکوٹ میں ہی اپنی تعلیم مکمل کی، یہیں پر سرکاری نوکری بھی ڈھونڈ لی۔ نوکری اچھی تھی اس لیے مجھے گھر اور گاڑی حکومت کی طرف سے ملی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں فوراً تیار ہو کر اپنی نئی گاڑی میں بیٹھا اور گاؤں اپنے والدین کے پاس پہنچ گیا۔ میری کامیابی کی خبر سن کر وہ تو مانو جھوم ہی اٹھے تھے۔ پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ میں 3 دن گاؤں ہی رہا، پھر امی ابو کو اپنے ساتھ شہر چلنے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے صاف منع کر دیا۔ میرے ضد کرنے پر امی بولی تھی شہروز ہم وہاں سیالکوٹ نہیں جا سکتے، ہم نے یہاں رہ کر تمہاری شادی کی تیاری کرنی ہے، بس ہم تمہاری نوکری لگنے کا انتظار کر رہے تھے، اب وہ تو خیر سے لگ گئی، اب ہم تمہاری شادی رحمان بھائی کی بیٹی شمع سے کریں گے۔ رحمان چچا ہمارے محلے دار تھے، ان کی بیٹی شمع پرائمری فیل تھی، کہاں وہ اور کہاں ایم اے پاس مہرین۔ میں اور مہرین ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہماری ملاقات بس اسٹاپ پر ہوئی، پھر ہم ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ہم میں گہری دوستی ہوئی جو آگے چل کر محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے امی سے کہا امی میں نے سیالکوٹ میں ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے، ہم جلدی شادی کرنے والے ہیں، آپ لوگ میری شادی کی تیاری ضرور کریں مگر شمع سے نہیں بلکہ مہرین سے۔ امی میری بات سن کر بولی شہروز پتر شمع تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، یہاں ہماری برادری ہے،
غم ہو خوشی ہو ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو بچپن کی بات خراب کر کے ہماری برادری سے مت کاٹ. یہاں تو ہمارا پڑوسیوں کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے. تیرا شہر ہوگا بہت خوبصورت مگر ہم دو بوڑھوں کے لیے تو قید خانہ ہی ہوگا نا. پھر مہرین جیسی لڑکیوں سے تو شہر بڑا پڑا ہے جو راہ چلتے مردوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں. ایسی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں. میں امی کی مکمل بات سمجھ چکا تھا اس لیے میں اکیلا ہی واپس لوٹ آیا. بس میں ہر مہینے ان کے لیے اچھی خاصی رقم بھجوا دیتا تھا. میں نے اپنی والدین کے بنا ہی شادی کر لی اور اب ہم دونوں اکیلے ہی رہ رہے تھے. مہرین کی والدہ بھی بہت شفیق عورت تھی. وہ تو مجھے سگی ماں کی طرح چاہتی تھی. وقت تیز رفتاری سے گزر رہا تھا. مہرین کی ضد روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. میں نے اسے 1000 دفعہ کہا تھا کہ اس کے نئے نقش پر سانولی رنگت ہی جچتی ہے مگر وہ تھی کہ میری ایک نہ سنتی. ہر رات ملتانی مٹی کا لیپ کر کے دوسرے کمرے میں جا لیٹی تھی. خیر میں بس چپ کر کے ہی رہ جاتا. مہرین کی امی اس قدر مہربان تھی کہ مجھے ان کی بیٹی کو کچھ برا بلا کہتے ہوئے ان سے حیا آتی تھی. میں جب بھی آفس سے آتا تو مہرین مجھے کبھی سونے کے زیور دکھاتی تو کبھی ہیرے کے جو کہ اس کی امی اسے گفٹ کرتی تھی. مہرین کے پاس وہ سب کچھ تھا. میرے لیے وہ قیمتی گھڑیاں خریدتی, خود ڈیزائنر کپڑے پہنتی, خوب مہنگے پرفیومز استعمال کرتی. وہ ہمیشہ بنٹھن کر رہتی تھی. وہ مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ شہروز یہ سب میں تمہارے لیے کرتی ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا شوہر آفس سے تھکا ہوا آئے تو مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے. اور ہوتا بھی ایسے تھا. جیسے میری نظر مہرین پر پڑتی میری ساری تھکن دور ہو جاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ میری طبیعت خراب تھی اور میں گھر واپس جلدی آ گیا. میں نے دیکھا کہ مہرین سجی سنوری بیٹھی ہے. میں نے وجہ پوچھی تو مہرین نے بتایا کہ آج اس کی والدہ کے گھر اس کی پرانی دوست نے اس سے ملنے کے لیے آنا تھا. میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی دوست کو یہاں ہمارے گھر بلا لے مگر اس نے صاف منع کر دیا کہ اس کی دوست صرف اس کی والدہ کے گھر ہی آئے گی. میں حیران تو ضرور ہوا تھا مگر میں نے مہرین سے کہا کہ میری طبیعت اب بہتر ہے, فکر کی کوئی بات نہیں ہے, وہ بھی فکر ہو کر اپنی والدہ کے گھر چلی جائے. مہرین نے میرا کہا مان لیا. وہ خوب بنٹھن کر تیار ہو کر اپنی امی کی جانب گئی تھی. میرا ذہن تو مہرین کی تیاری میں کہیں کھو گیا تھا. وہ ہمیشہ کچھ لباس تھی مگر آج اس کی تیاری کچھ الگ رنگ لیے ہوئے تھی. اس نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا, خوب سونے کے زیورات پہنے تھے. خیر میں دوائی کھا کر سو گیا. شام گئے میری آنکھ کھلی تو یہ جان کر مجھے شدید دھچکا لگا تھا کہ مہرین ابھی تک نہیں لوٹی. میں اب بہتر محسوس کر رہا تھا. مہرین کو خود ان کے گھر لینے چلا گیا. مہرین کی والدہ کے گھر پہنچا تو پتا چلا کہ وہ دونوں کہیں گئی ہوئی ہیں. میں ان کے گھر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. پورے 3 گھنٹے مجھے انتظار کرتے ہو گئے. جب وہ دونوں واپس آئی میں حیرت زدہ سا بیٹھا تھا. مہرین اور اس کی والدہ سامان سے لدی ہوئی آئی تھی. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو دونوں گھبرا سی گئیں. ان کی یہ گھبراہٹ اتنی واضح تھی کہ میں نظر انداز نہیں کر پایا تھا. لیکن مہرین نے جلدی اپنے حواس پر قابو پا لیا. وہ مسکرا کر بولی, دیکھی نا شہروز, ماما نے آج پھر کتنی زیادہ شاپنگ کروا دی. میں دیکھ ہی رہا ہوں. میں نے یہ جملے بولے تو میرا لہجہ بہت سرد ہو چکا تھا. وہ دونوں بھی حیران ہو گئی تھی. مہرین کی والدہ نے میری بات کا مطلب جاننے کے لیے خوب اصرار کیا تھا مگر میں خاموش رہا. انہوں نے ڈنر کے لیے ہمیں بہت روکا مگر میں نے مہرین سے کہہ دیا تھا کہ وہ اگر رکنا چاہے تو رک جائے, میں گھر جا رہا ہوں. وہ بھی میرے ساتھ ہی آ گئی تھی. ہم نے گھر پر ہی کھانا کھایا. کھانے کے دوران وہ مجھ سے بات چیت کرتی رہی مگر میں ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہا تھا. عجیب سا احساس کمتری میرے دل و دماغ پر چھا چکا تھا. میں پوری زندگی بھی محنت کرتا رہوں تب بھی اس کو وہ کچھ نہیں دلا سکتا جو اس کی والدہ ایک دن میں دلا دیتی ہے. خیر مہرین مجھے کافی کا کپ تھما کر چہرے پر ملتانی مٹی کا لیپ لگا کر دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی. کافی پیتے ہی میں بھی سو گیا. ایسی مہرین گھر پر موجود نہیں تھی. ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنی امی کے گھر گئی ہے. میں اسے لینے کے لیے چلا گیا لیکن وہ اور اس کی والدہ گھر پر موجود نہیں تھی. میں 4-5 گھنٹے ادھر ہی بیٹھا رہا لیکن جب میرے آفس سے آنے کا وقت ہو گیا تو میں اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا. میں گھر پہنچا تو مہرین جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی. کچھ عجیب سا اندیشہ میرے دل میں سر اٹھا چکا تھا. مجھے پتا چل چکا تھا کہ مہرین اپنی والدہ کے ساتھ ہر روز شاپنگ کے لیے نکلتی ہے جو کہ ایک غیر فطری سی بات تھی. انسان چاہے جتنا مرضی امیر ہو مگر ہر روز لاکھوں کی شاپنگ کرنا معمولی بات تو نہیں تھی. اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مہرین کی مکمل چھان بین کروں گا. آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ وہ میرے آفس جانے کے بعد وقت کیسے گزارتی ہے, اس کی کیا کیا مصروفیات ہے. اب میں ہر روز اپنے آفس کی چھٹی کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آ جاتا. مہرین مجھے کبھی گھر پر نہیں ملی. میں اس کی کھوج میں اس کی والدہ کے گھر جاتا تو وہ دونوں گھر پر نہیں ہوتی تھی. مگر 7 بجے کے بعد جب میں اپنے گھر جاتا تو ایسے چہل پہل ہوتی جیسے گھر کبھی خالی ہوا ہی نہ ہو. ملازمہ بھی تب تک واپس آ جاتی. وہ کھانا بنا رہی ہوتی اور مہرین تو ایسے قرآن پاک کھول کر بیٹھی ہوتی جیسے سارا دن اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہو. اس بات کا یہی مطلب تھا کہ مہرین دکھاوا کرتی تھی. وہ تھی کچھ اور نظر کچھ اور آتی تھی. خیر یہ سب بھی میں نے مہرین کی محبت میں نظر انداز کر دیا تھا. لیکن جب پورے 3 ہفتے تک میں نے مہرین پر نظر رکھی تھی تو مجھے پتا چلا کہ شادی کے بعد سے تو اس کا ہر روز یہی معمول تھا.
میرے دل میں شک کا بیج اگ چکا تھا۔ آخر مہرین ہر روز جاتی کہاں تھی؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا۔ میرے کانوں میں میری امی کے جملے گونجنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مہرین جیسی لڑکیوں سے تو شہر بھرا پڑا ہے، جو راہ چلتے مردوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں۔ میں بہت مشکل میں تھا۔ کہیں مہرین اپنے کسی آشنا سے تو نہیں ملنے جاتی؟ کیا پتا اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ ملوث ہو؟ یہ سوچتے ہی میرا دل گھبرانے لگتا۔ میں بار بار مہرین کی شخصیت کو ٹٹولتا، اس میں ہر دفعہ جھول نکلتا۔ مہرین کی بہت سی باتیں مجھ سے خفیہ تھی۔ اب میرا شک بڑھنے لگا۔ کیا پتا مہرین کی آشنا نہیں اسے سانولی رنگت کے بارے میں کچھ کہا ہو، جس کی وجہ سے وہ ملتانی مٹی کا لیپ کرنے لگی۔ میرا دل وسوسوں کے تحت کانپ اٹھتا تھا۔ میں مہرین کی جاسوسی میں لگ چکا تھا۔ ہر رات جب وہ منہ پر ملتانی مٹی لگا کر دوسرے کمرے میں سونے چلی جاتی تو میں ساری رات کان لگا کر دروازے کے پاس کھڑا رہتا کہ کہیں وہ کسی سے فون پر باتیں تو نہیں کرتی، مگر مجھے کھراٹوں کی آواز کے سوا کچھ نہیں سنائی دیتا۔ میں عجیب کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ میرے ہاتھ کوئی سراغ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ مہرین اور اس کی والدہ کا کون سا راز مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے ان دونوں کا پیچھا کرنے کی ٹھانی۔ اسی کام کے لیے میں نے اپنے آفس سے 1 ہفتے کی چھٹی بھی لے لی۔ اب میں مہرین کو دکھانے کے لیے صبح آفس کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا، مگر میں گھر کے پاس ہی رک کر مہرین کی جاسوسی کرتا۔ وہ دن 12 بجے خوب اچھے سے کپڑے پہن کر، سونے کے زیورات پہن کر اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی۔ وہ بھی مہرین کی طرح ہی سجی سنوری نکلتی۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر بازار چلی جاتی۔ میں بھی دوست کی گاڑی میں ان کا پیچھا کرتا۔ وہ دونوں کبھی ایک دکان میں داخل ہوتی تو کبھی دوسری دکان میں۔ جب وہ دکان سے باہر آتی تو دونوں کے ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھرے ہوتے۔ پورا ایک ہفتہ میں نے ان کا پیچھا کیا تھا، مگر مجھے کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میری سمجھ میں تو بس اتنا ہی آیا تھا کہ وہ دونوں واقعی میں سارا دن شاپنگ کرتی تھی۔ اب میرے دل و دماغ سے بوجھ تھوڑا اتر چکا تھا۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اس رات بھی مہرین ملتانی مٹی لگا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں شرمندہ سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کیسا مرد ہوں۔ میں نے اپنی معصوم بیوی پر شک کیسے کر لیا؟ مجھے شدید احساس جرم ہو رہا تھا۔ میں نے پکا ارادہ بنا لیا، میں صبح اٹھ کر مہرین سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا اور اس کو سب سچ بتا دوں گا۔ میں نے اس پر شک کیا تھا، پتہ نہیں وہ شک والی بات سن کر مجھے معاف کرتی بھی ہے یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے سوئے ہوئے 4 گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ جب مجھے کسی نے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے ہی ایک پولیس آفیسر کھڑا تھا۔ میں ہکا بکا ان کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ہلایا جلایا تو میں ہوش میں آیا۔ اب کی دفعہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں سخت لہجے میں بولا، آپ لوگ میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ میرے گھر کا تو اندر سے تالا لگا ہوا ہے۔ تو پولیس آفیسر نے بتایا کہ وہ اور اس کے ساتھی میرے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے آئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جب کسی نے نہ کھولا تو ان کو دیوار کود کر گھر میں داخل ہونا پڑا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ چھاپا؟ وہ کیوں؟ پولیس آفیسر نے بتایا کہ وہ ملزمہ مہرین کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اریسٹ وارنٹ بھی ہے۔ میں چیخ پڑا، کیا کیا ہے میری بیوی نے؟ تو وہ بولے، تمہاری بیوی اشتہاری ہے، بڑا بگایا اس نے ہمیں، آج ہم اس کو گرفتار کر کے ہی رہیں گے۔ مجھے پتا تھا کہ ضرور ان کو کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اسی لیے میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میری بیوی دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ لیڈی کانسٹیبل جلدی سے اس کمرے میں داخل ہوئی اور مہرین کو برآمد کر کے باہر لے آئی۔ میں اسے منہ دھونے کا کہا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ میری عجیب ہی حالت ہو رہی تھی۔ میرے گھر پولیس نے چھاپا مارا اور وہ بھی میری بیوی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ میں عجیب مرحلے سے دو چار تھا۔ لیڈی کانسٹیبل زبردستی مہرین کو منہ دھلانے کے لیے اسے واش روم میں لے گئی۔ جب وہ منہ دھو کر باہر نکلی تو ملتانی مٹی کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھ کر تو میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ ہماری ملازمہ نائلہ تھی۔ پولیس نے نائلہ پر سختی کی اور پوچھا کہ مہرین کہاں ہے، تو وہ رونے لگی۔ تو روتے روتے بولی، میں کچھ نہیں جانتی۔ مہرین بی بی میرے چہرے پر ملتانی مٹی کا لیپ کر کے کہتی تھی کہ تم اس کمرے میں سو جاؤ۔ اس کام کے لیے وہ ہر مہینے مجھے 40,000 اضافی تنخواہ دیتی تھی۔ مجھے آرام کرنے کا اتنا معاوضہ مل رہا تھا، میں لالچ میں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا مہرین بی بی کہاں گئی ہیں۔ نائلہ کی باتیں سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا اور میں گھر پر چین کی نیند سوتا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ مہرین بی بی آنے ہی والی ہیں۔ پولیس نے جلدی سے اپنی گاڑیوں کو ہمارے گیٹ کے سامنے سے دور کر دیا تھا۔ فجر کی اذان ہونے لگی، تبھی مہرین گھر میں داخل ہوئی۔ وہ جیسے ہی داخل ہوئی، لیڈی کانسٹیبل نے اسے دبوچ لیا۔ وہ اب بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ پولیس مہرین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی میں تھانے پہنچ گیا۔ میں نے پولیس آفیسر سے مہرین کا جرم پوچھا تو وہ بولے، ملزمہ مہرین چور ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں سیالکوٹ میں ایک ڈکیٹ گروپ پھیلا ہوا ہے۔ یہ گروپ کم لڑکیوں اور بڑی عمر کی عورتوں پر مشتمل ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جوان لڑکیاں اس گروپ کا حصہ ہوتی ہیں اور ساتھ میں ایک بڑی عمر کی عورت جو کہ ان کی ماں کا کردار نبھاتی ہے۔
یہ دکاندار سے سونے کے زیورات اور دیگر اشیاء دکھانے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ جب کاؤنٹر خوب مہنگی چیزوں سے بڑھ جاتا ہے تو ماں فون کان کو لگا کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ سب کی توجہ وہ اپنی طرف مبذول کروا لیتی ہیں، جبکہ پیچھے سے بیٹی ساری قیمتی چیزوں کو ہتھیا چکی ہوتی ہے۔ پھر یہ دکاندار سے قریبی رشتہ دار کی موت کا بہانہ کر کے اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اس قدر صفائی ہوتی ہے کہ 3-4 دن تک تو دکاندار کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ لٹ چکا ہے۔ میں پولیس آفیسر کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر مہرین سے ملنے چلا گیا۔ میں نے مہرین کو خوب باتیں سنائی۔ مہرین کے ساتھ ہی اس کی نقلی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی ان کے ڈکیٹ گروپ کی ایک ممبر تھی۔ میں مہرین پر خوب چیخا تھا۔ میں نے اسے وجہ پوچھی تھی کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، آخر وہ کون تھی۔ تب مجھے مہرین نے بتایا کہ وہ ایک دور دراز گاؤں کی رہائشی تھی، سیالکوٹ میں جاب کرنے کے لیے آئی تھی، مگر جاب نہ ملی تو ایک ڈکیٹ گروپ کے ساتھ مل گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ جب اس نے یہ پیشہ اپنا رکھا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، تو وہ بولی کہ کچھ مہینے پہلے پولیس کو ان کے گروپ کے ٹھکانے کا پتہ چل چکا تھا، اسی ہم لڑکیوں نے روپوش ہونے کی خاطر اپنے گھر بسا لیے تھے۔ پھر گھر بسانے کے بعد بھی وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ مہرین نے مجھے بتایا کہ وہ ہر رات مجھے کافی میں نیند کی گولیاں ملا کر پلاتی تھی، تبھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مہرین گھر سے غائب ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے شدید ذہنی صدمہ پہنچا تھا۔ میں اس کے لیے صرف روپوش ہونے کا ٹھکانہ تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے مہرین کو جیل میں ہی طلاق دے دی۔ مہرین نے اپنا اعتبار کھو دیا تھا۔ جو عورت ساری رات باہر رہ کر شوہر کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دے، ایسی عورت پر میں کیا بھروسہ کر سکتا تھا۔ جیل سے باہر جاتے وقت میرا دل دہائیاں دے رہا تھا کہ اگر میں نے ماں باپ کی بات مان لی ہوتی تو کبھی ذلیل نہ ہوتا۔ میں نے گاڑی نکالی اور اپنے والدین کے گاؤں جا پہنچا۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگی۔ میرے والدین نے مجھے کھلے دل سے معاف بھی کر دیا۔ میں نے اپنی ہٹ درمی سے اور مہرین نے اپنی لالچ سے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ پتہ نہیں انسان اتنا لالچی کیوں ہوتا ہے، جو چیز اسے میسر ہو وہ اسے بڑھ کر چاہتا ہے۔ اسی لالچ کے ہاتھوں آج مہرین جیل میں بیٹھی ہے۔ میں نے وقت پر ہی اپنی غلطی سدھار لی تھی اور اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی کر لی، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ انسان اپنے والدین کی بات مان کر کبھی نامراد نہیں رہتا۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔